بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تم اس رب کو بھول گئے ہو، تو اس لیے اس توحید کی طرف اللہ آتے ہیں جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے۔ رسالت کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ نبی لوگوں کو اپنا غلام بنائے، رسالت کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آئے۔ تو اللہ کہہ رہے تمہارا رب وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کے وجود پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک نہ کرو۔ اس لیے اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں ان ربکم اللہ۔ اس میں ایتھیس لوگوں پہ بھی رد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی۔ اللہ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آسمان، زمین اور سورج اور چاند کا نظام جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں تمام آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ کیسے بنایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 6 دنوں میں یہ نقشہ وجود میں آ گیا اور پھر کروڑوں سال اس میں تصرف ہوتے رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 6 دن بھی ہو سکتا ہے زمین کے 6 دن نہ ہو، یہ اللہ کے علم کے 6 دن ہو، جو جیسے قیامت میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ والے 6 دن ہو، واللہ عالم۔ ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دنوں میں بنایا، کیسے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کما هو لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی پرمیشن کے ساتھ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوئی اور جنت جہنم ہوا، جنت جہنم کا تصور صحیح ہوا، تو یہ بڑے بڑے بت جو ہیں جن پیروں کے نام پر ہیں وہ پیر ہمیں بخشوا دیں گے اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، اور اللہ اجازت کن کو دے گا، کس کے لیے دے گا، یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور مشرکوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کریں۔ اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو توحید پرست ہوں گے، وہ سفارش کریں گے بھی ان کی جو توحید پرست ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ کیونکہ ایتھیس اور ملحد کیا کہتے ہیں، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لائیں اس خدا پر جو نظر نہ آئے؟ تو اللہ اس آسمان زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے تمہارا خدا، یعنی اسی میں تو اس کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور تو یہ کریشن کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ تو یہ ساری کی ساری کائنات جس نے بنائی ہے، ان ربکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے بالکل تمہارے سامنے ہے، تم جو کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ملحدوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟